والإسلام دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سورۃ اللیل کی 21 آیات تلاوت کی گئی ہیں. سورۃ اللیل مکی سورت ہے جو 21 آیات پر مشتمل ہے. سورۃ اللیل میں جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ یہ پے در پہ چار صورتیں ہیں جو ایک خاص اسلوب اور ایک خاص انداز سے قرآن کریم میں نازل کی گئی ہیں. ابتداءً اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، قسم اٹھائی ہے، اور پھر اس کے بعد جواب قسم کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی اہم باتیں ان چاروں صورتوں میں الگ الگ اسلوب سے اور الگ الگ انداز سے ذکر فرمائی ہیں. سورۃ الشمس میں آغاز ہوا تھا اسی طرح سے قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی تھی، اور 8 آیات پے در پہ قسم کی آیات تھی، اور اس کے بعد میں 2 آیتوں میں جواب قسم موجود رہا. یہاں پر سورۃ اللیل میں وہی اسلوب اور انداز ہے، البتہ صرف ابتدائی 3 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے، اور پھر اس کے بعد میں خاص مضمون کو اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر فرمایا جس کو جواب قسم کہہ سکتے ہیں. یعنی قسم اٹھانے کی وجہ، قسم کھانے کی وجہ یہ آیات ہے، اور ان باتوں کو مؤکد اور پختہ کرنے کے لیے اور ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں تاکہ ایسی بھاری بھرکم آیات اور ایسی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد اور ان کے اندر غور و فکر اور تدبر کر لینے کے بعد تو انسان کو یقیناً ان چیزوں پر یقین کر ہی لینا چاہیے اور اس کے یہ باتیں سمجھ میں آ ہی جانی چاہیے. اتنی سب کچھ چیزیں اور دلائل بتا دینے کے بعد تو کم از کم انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کلام اللہ ہے، جو رب العالمین ہے اللہ، اس کی طرف سے یہ کلام ہے. جو نبی اس کتاب کو لے کر کے آ رہے ہیں وہ سچے ہیں، جو کتاب یہ نازل ہو رہی ہے وہ کتاب سچی ہے، اس کتاب کے اندر جو تعلیمات اور جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ سب کی سب سچی ہیں. یہ تمام کی تمام باتیں اور تمام کے تمام مضامین وہ ہیں جن کو انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے، اور انسان کو اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے
کہ اس کے رب نے، اس کے پالنہار نے کیسے پیارے اسلوب اور انداز میں کیسے کیسے طرز اور انداز اختیار کرتے ہوئے انسان کو اپنی باتیں سمجھانے کی کوشش کی اور اس پر واضح کیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی واضح کر دینا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو بتا دینا چاہتا ہے تاکہ کوئی بات اور کوئی حکم اسلام کا ایسا نہ ہو جس کے بارے میں انسان کو یہ خدشہ اور یہ خطرہ رہے کہ وہ ڈھکا چھپا تھا، اس کے بارے میں اس کو کوئی علم نہیں تھا، اس کے بارے میں واقف نہیں تھا۔ سورۃ اللیل کی ابتدائی آیت واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب چھا جائے، رات جب چھا جائے یعنی رات سب چیزوں کو ڈھانپ لے اور ہر چیز کے اوپر رات کا یعنی تاریکی بالکل چھا جائے اور رات کا غلبہ ہو جائے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب بالکل روشن ہو جائے، واضح ہو جائے، دن اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اور نور اور روشنی کے ساتھ بالکل واضح ہو جائے، کھل جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس کی قسم جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ، نر اور مادہ جن و انس میں اور تمام کی تمام چیزوں میں، صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی جو بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے اندر نر بھی رکھا ہے اور مادہ بھی رکھا ہے۔ اور آج کی سائنس نے تو نباتات میں بھی اور جمادات میں بھی تمام کی تمام چیزوں میں اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ان سب چیزوں میں بھی نر اور مادہ ہوا کرتے ہیں۔ پھل پھول کے اندر بھی نر مادہ ہوتا ہے، ساگ سبزی کے اندر بھی نر مادہ ہوتا ہے، تمام کی تمام چیزوں میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، جس نے مذکر پیدا کیے اور جس نے مؤنث پیدا کی، ان سعیکم لشتی، یہ تین آیات کے بعد جو چوتھی آیت ہے ان سعیکم لشتی، یہ جواب قسم کے طور پر جملہ ہے کہ تمہاری کمائی جو ہے وہ طرح طرح کی ہے، اس کو مختلف شعبوں میں اور مختلف طریقوں پر اور مختلف انداز پر پھیلی ہوئی ہے۔ تم جو کچھ بھی محنتیں کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کوششیں کر رہے ہو، جو بھی تمہاری کاوشیں اور محنتیں ہیں، اس سے پہلے بھی آ گیا انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس سے پہلے بھی قرآن کریم نے ذکر کیا، یہاں بھی اس بات کو ذکر کر رہا ہے قرآن کریم کہ انسان کی جو محنتیں ہیں، جو کوششیں بھی انسان کر رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور وہ ابتدا سے لے کر اور انتہا تک کسی نہ کسی عمل کے اندر مصروف ہے، کوئی نہ کوئی محنت مشقت، کوئی نہ کوئی مجاہدہ اس کی زندگی میں ہر آن لگا ہوا ہے، وہ کوئی نہ کوئی محنت اور کوشش مستقل کر رہا ہے۔ اسی کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں اور تمہاری محنتیں مختلف الجہات ہیں، الگ الگ ہیں، طرح طرح کی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اب یہاں جو اگلی آیات ہیں ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین چیزیں ایسی بتائی ہیں جو انسان کی خیر اور فلاح پر دلالت کرتی ہیں، اور تین عمل انسان کے ایسے بتائے جو انسان کے شر اور اس کی ناکامیابی اور ناکامی پر دلالت کرنے والی ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اس کی ضرورت ہے کہ انسان اس سے باخبر ہو، انسان اس سے واقف ہو، اس کا علم اس کو ہو کہ وہ کون سی چیزیں جو اسے کامیاب کر دینے والی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو بامراد کریں گی، جو اس کی دنیا میں اور اس کی آخرت میں اس سے کام آنے والی ہے، وہ کون سی اشیاء ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سو جس نے دیا، وَاتَّقَى اور ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور بھلی بات کو، اچھی چیز کو اس نے سچ جانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو اس کو ہم پہنچا دیں گے دھیرے 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 آسانیوں تک۔ تین چیزوں کا ذکر فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، سب سے پہلے عطا کرنا، یہ عطا کرنا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کریم رب کی صفت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص وصف ہے یہ عطا کرنا، دینا، تو یہ بندوں کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ وہ دیں۔ اب بندوں کا دینا یہ کبھی کبھی حقوق سے اس کا تعلق ہوتا ہے جو انسان کے ذمہ لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، وہ اس کو دے۔ ایسی صورت کے اندر لازمی اور ضروری ہے انسان کے اوپر کہ وہ حق والوں کو ان کا حق پہنچائے، کسی بھی طرح کا، کسی بھی نوعیت کا حق اس سے وابستہ ہے، اس کے متعلق ہے، حق والے تک اس کا حق پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق والوں کو حق پہنچائے۔
اور اس کے علاوہ جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، غریب غربا ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی حاجت روائی کے لیے ہر آن کھڑا رہے۔ یہ مزاج نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال عطا کیا، اس کو جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے اور تہ بتہ لگا کر کے رکھ رہا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کر رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے عطا کیا، خوب دیا، اللہ کی راہ میں اس نے خوب عطا کیا، خوب دیا، وَاتَّقَى، اور ڈرتا رہا، تقوی کی زندگی اختیار کی، دنیا کے اندر نیک اور بہترین اور اچھے اعمال کرتا رہا، برائیوں سے بدیوں سے باز آتا رہا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے رب کو کیسے جواب دوں گا، اپنی زندگی کا کیسے جواب دوں گا۔ اس احتساب کے جذبے کے ساتھ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اس میں خوف و خشیت ہوتی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ میں کسی کا حق مار لوں گا تو اللہ کیا جواب دوں گا، میں فلاں کام کروں گا، برائی کروں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، میرا اللہ مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے مجھے اس بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ یہی چیز واتقا کے اندر آتی ہے، اسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں، ڈر اور خوف۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان بھی خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا عمل اس لائق اور اس قابل ہے یا نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دوں۔ البتہ امید بھی ہوتی ہے کہ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ یقیناً میرے اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ تو اسی طرح سے واتقا فرمایا قرآن کریم میں، اور ڈرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا اور ڈرتا رہا۔ وصدق بالحسنى، اور بھلی باتوں کو سچ جانا، اچھا جانا۔ یہاں پر اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ دین اسلام اس سے یہاں مراد ہے، یعنی جو بھی راہ نجات ہے، جو بھی اسلام ہے، جو بھی شریعت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعلیمات و ہدایات ہیں، وہ تمام کی تمام اس زمرے کے اندر آتی ہیں۔ وصدق بالحسنى، اچھائی کی اس نے تصدیق کی، حق کو حق جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس دین کو سچ جانا، جو کتاب لے کر کے آئے اس کتاب کو سچ جانا، جو تعلیمات لے کر کے آئے ان تعلیمات کو سچ جانا، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت و رسالت کو سچ جانا۔ وصدق بالحسنى، اور سچا جانا بھلی بات کو، اچھی بات کو۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ان قریب دھیرے دھیرے ہم اس کو آسانی کی طرف لیتے چلے جائیں گے۔ آسانی سے مراد یہاں جنت لی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرمائیں گے، جو کہ متقیوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے بہترین اور اچھا بدلہ ہوگا۔ اس کے بعد تین ایسی خصلتیں اور ایسی عادتیں قرآن کریم نے ذکر کی جو بدی کی طرف لے جانے والی ہیں، برائی کی طرف لے جانے والی ہیں اور انسان کو وہ خاسر کر دیتی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل سے کام لیا، جس نے نہ دیا لوگوں کو بلکہ بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ رہا، کسی کی کوئی فکر نہیں کی، کسی حق والے کو حق پہنچانے کے لیے فکر مند نہ ہوا، اور اس اپنی ذات سے جو نفع لوگوں کو پہنچا سکتا تھا اس نفع پہنچانے کے لیے وہ فکر مند نہ ہوا بلکہ مستغنی رہا۔ ہم پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں کیوں سوچیں، ہمیں کسی کے بارے میں کوئی پرواہ کوئی فکر نہیں ہے، اس طرح کا مزاج اس نے اپنا رکھا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے نہ دیا، بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلی بات کو جھٹلاتا رہا، نبوت کو جھٹلایا، رسالت کو جھٹلایا، آسمانی صحیفوں کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، نبوی تعلیمات کو جھٹلایا، اسلام کا جس نے انکار کر دیا، جس نے اسلام کا انکار کر دیا، بھلی بات کا جس نے انکار کر دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، سو ہم اس کو دھیرے دھیرے پہنچا دیں گے سختی تک، سختی اور مشکلات تک ہم اس کو دھیرے دھیرے پہنچا دیں گے۔ دھیرے دھیرے پہنچانا جنت تک اور دھیرے دھیرے پہنچانا جہنم تک۔ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تنگی تک، پریشانی اور مشکلات تک۔ العسرا سے مراد جہنم ہے اور الیسرا سے مراد جنت کو لیا گیا ہے۔ اس سے مراد دھیرے دھیرے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے، جو انسان نیکی کرتا ہے اس کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کے راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی توفیق ہوتی ہے۔ جو انسان برائیوں پر چلتا ہے، برائی کے راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، برائی پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ نیکی کرنے والا جنت تک پہنچ جاتا ہے اور برائی اور بدی کرنے والا جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ،
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پہنچائیں گے سختی تک. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں گرے گا. جب جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو یہ مال جو وہ جمع کر رہا ہے، جو مساکین، فقراء اور مستحقین پر وہ صرف نہیں کر رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا یہ مال ذرہ برابر اس کے کسی بھی طرح سے کام نہیں آئے گا. آج ہمارا ماحول اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ مال تہبتے جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، بلکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے کام آ جائے گا. قرآن کریم نے اعلان کیا وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جب وہ گھڑے میں گر رہا ہوگا تو اس کا یہ مال اس سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارا ذمہ ہے راہ سجانا، راہ بتا دینا، ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے راہیں بتا دی ہیں، بھلی بتا دی ہے، بری راہ کے بارے میں بتا دیا، ساری چیزیں کھول کھول کر کے واضح کر دی ہیں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا. یہ دنیاوی زندگی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، آخرت کی زندگی بھی ہمارے ہاتھ میں. جب اللہ پاک اس بات کا اعلان فرما دے کہ دنیا اور آخرت میرے ہاتھ میں ہے، تو انسان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ اللہ کو اپنا بنا لے، اللہ کا ہو کر کے رہ جائے، اللہ کی مرضیات پر عمل کرے، وہ اللہ کی مانے، اللہ والا بن کر کے رہے. اس کے سوا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اس لیے کہ دنیا بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور آخرت میں بھی اسی کا حکم چلنا ہے، اسی کا قبضہ قدرت ہے. وہاں بھی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلے گا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں نے سنا دی ہے تم کو خبر ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی. جہنم کی آگ اور جہنم کے بارے میں مستقل بتایا جا رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے، ذریعے سے ہمیشہ یہ خبریں دی جا رہی ہیں. لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اب کون لوگ جائیں گے جہنم میں؟ فرمایا کہ اس میں وہی گرے گا، وہی اس کے اندر جا کرنے پڑے گا جو اشقا ہے، جو بڑا بدبخت ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. الذي كذب وتولى، جس نے تکذیب کی، جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، یہ جہنم میں جانے والے ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور بچا دیں گے ہم اس سے بڑے ڈرنے والے کو. جو ڈرنے والا ہے اس کو محفوظ رکھیں گے، اس کو بچائیں گے، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال دیتا رہتا ہے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو پاک صاف کرنے کے لیے، اپنے مال کو جو ہے وہ گندگی سے بچانے کے لیے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حق والوں تک ان کا حق پہنچاتا ہے، سب لوگوں کو جس کا جو حق ہے، جس کی جو ضرورت ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اس کے مال کو ہم بڑھائیں گے، اس کے مال کو ہم محفوظ رکھیں گے، اس کو بچا لیں گے جہنم سے، جہنم کا ایندھن بننے سے ہم اس کو بچا لیں گے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، اور بچائیں گے ہم قریب اس کو جو زیادہ ڈرنے والا ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور وہ اپنا مال لوگوں کو دے رہا ہے تاکہ اس کا مال پاک صاف ہو جائے. زکوٰۃ بھی جو ادا کی جاتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اس کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اس میں سے زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کی رقم نکال دی جاتی ہے تو جو مال بچتا ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. یہ مال جو اس کے پاس رہ گیا، یہ مال اب پاک ہو گیا، اور جو اس میں گندگی تھی وہ زکوٰۃ کی صورت میں گویا اس نے ادا کر دی اور نکال دی. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال پاک صاف ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں ہے کسی کا اس پر احسان کہ وہ جس کا بدلہ دے. کسی کا جو اللہ پر احسان نہیں ہے، لیکن وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا کہ وہ بدلہ دے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی چاہنے کے لیے، جو سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس پر احسان ہے تو وہ لوگوں کے اوپر صرف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے کہ اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے، بلکہ وہ مال صرف کر رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے بلند و بالا رب کو کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح سے کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ مال کو خرچ کر رہا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب یقیناً اس کا رب راضی ہو جائے گا. وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق کر رہا ہے، اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے اس لیے وہ کر رہا ہے، اس لیے یقیناً اس کا رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو مال کے سلسلے میں قرآن کریم کی سورۃ اللیل کے اندر کافی ذکر کیا گیا،
اور مال کے اچھے اور بہترین مصارف میں خرچ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا اور جنت کا راستہ آسان کرنے کا وعدہ کیا، اور مال کو جمع کرنے اور اکٹھا کرنے پر عذاب و عتاب کا ذکر کیا، اور اس کے نتیجے میں جہنم کے داخلے کا وعدہ کیا کہ جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے خاص طور پر انسان کو اس سہ نکاتی مضمون کو سمجھنا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اس مضمون کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے، ساری زندگی کام آنے والا یہ مضمون ہے جو سورۃ اللیل کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کو اور ان کے تقاضوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.